بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں اپنی ذات پر تدبر و تفکر کا کیا حکم دیا ہے۔ زمانے کے حالات کے بارے میں سوچنے کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی کتاب کا کیا بیان ہے۔ اسی طرح اس ویڈیو میں آپ یہ بھی سن سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس کی مخلوق پر غور کریں۔ آپ اس کی عظمت اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ آج کی اس ویڈیو میں یہ سن سکیں گے کہ سورج سے 40 میل مسافت پر ایک ایسی مخلوق ہے جس کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ شیاطین یا آدم بھی پیدا کیے گئے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے۔ اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں بہت جگہ تدبر و تفکر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لِآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّہَارَ خِلْفَہُ۔ اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ اے اول رات کو خوش ہو کر سونے والے، زمانے پر اعتبار نہ کر، اکثر آفتیں صبح کو آ پڑتی ہیں۔ اگر تو رات کے اول حصے میں خوش ہوتا ہے تو خوش نہ ہو، بسا اوقات رات کے آخری حصے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر کسی نے فرمایا ہے کہ رات اور دن مخلوق کے لیے چشمہ ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں اور عمریں گزر رہی ہیں، ان میں چھوٹی راتیں بھی غموں کی وجہ سے لمبی معلوم ہوتی ہیں اور خوشی ہو تو طویل راتیں بھی چھوٹی لگتی ہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے تفکر و تدبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، یعنی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی ذات کے متعلق سوچ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ اللہ کی مخلوق میں غور کرو اور اس کی ذات میں غور نہ کرو، اس کی ذات کی ماہیت تمہاری قدرت سے خارج ہے، عقول انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کچھ سوچ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تم کیوں کلام نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مخلوق میں غور کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی کرنا چاہیے، اس کی مخلوق میں سوچا کرو، اس کی ذات میں فکر کرو، یاد رکھو کہ اس سے مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے، اس کا نور اس کی سفیدی ہے اور اس کی سفیدی اس کا نور ہے۔
سورج کی رفتار سے 40 دن کی مسافت ہے۔ وہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ایک لہجہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وہاں شیطان نہیں ہے؟ فرمایا وہ جانتے بھی نہیں کہ شیطان پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا وہاں آدم کی اولاد نہیں ہے؟ فرمایا وہ جانتے بھی نہیں کہ کوئی آدم پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ کے پاس گئے اور پردے میں ان سے باتیں کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے عبید تمہیں کیا چیز ہماری زیارت سے منع کرتی ہے؟ حضرت عبید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقولہ، تو کبھی کبھی زیارت کرو کہ محبت بڑھے گی۔ پھر حضرت عبید نے پوچھا یا عائشہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بتلائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں اور کہا کہ رسول اللہ کا ہر ایک کام عجیب ہی تھا۔ ایک روز میرے پاس آئے، یہاں تک کہ آپ کی جلد نے میری جلد کو مس کیا، پھر کہا مجھے چھوڑ دے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ پھر آپ نے اٹھ کر مشک سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگے اور روئے یہاں تک کہ داڑھی تر ہو گئی۔ پھر سجدہ میں اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر پہلو کے بل لیٹ گئے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی اذان دی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا اے بلال کیوں نہ روؤں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے اِنَّا فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لِآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے بدلنے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ افسوس ہے اس پر جس نے اس کو پڑھا اور تفکر نہ کیا۔ سامعین، کسی نے امام اوزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ ان میں غور کی انتہا کیا ہے؟ کہا کہ ان کو پڑھے اور سوچے۔ محمد بن واسع سے حکایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے بعد ایک شخص نے ام ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھا کہ حضرت ابو ذر کی عبادت کیا تھی؟ کہا کہ سارا دن گھر کے گوشے میں پڑے ہوئے تفکر و تدبر میں لگے رہتے تھے۔ حضرت فضیل کا قول ہے کہ تفکر کرنا اور سوچنا ایک شیشہ ہے جو تیری نیکی و بدی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت سوچتے ہیں، کہا کہ سوچنا عقل کا مغز ہے۔ سفیان بن اینیا اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب انسان سوچنے والا ہو تو ہر ایک چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے روح اللہ، کیا آج کل روح زمین پر کوئی آپ کا ہمسر ہے؟ کہا ہاں، جس کا بولنا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جس کا بولنا اللہ کا ذکر ہو اور خاموشی فکر ہو اور دیکھنا عبرت ہو، وہ مجھ جیسا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس کا کلام دانائی کا نہ ہو وہ لغو ہے، اور جس کی خاموشی و فکر اور سوچ نہ ہو وہ سہو ہے، اور جس کی نظر عبرت کی نہ ہو وہ لغو ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں۔
میں ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کے دلوں کو تفکر و تدبر سے منع کرتا رہوں گا۔ سامعین، حضرت سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا مزہ چکھاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آنکھ کے لیے عبادت کا مزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا اور اس میں تفکر و تدبر کرنا اور اس کے عجائب کو عبادت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت جو کہ مکہ کے نزدیک کسی گاؤں میں رہا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اگر متقیوں کے دل آخرت کی ان نعمتوں کو جو ان کے لیے پردہ غائب میں جمع ہیں سوچتے تو ان کو دنیا کی زندگی بھلی معلوم نہ ہوتی اور ان کی آنکھ دنیا میں سرد نہ ہوتی۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام تنہائی میں بیٹھے رہتے، ان کا آقا کبھی گزرتا تو کہتا، اے لقمان، تو ہمیشہ تنہا بیٹھا رہتا ہے، اگر تو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تو تجھ سے ان کی دوستی اور الفت ہوتی۔ لقمان علیہ السلام جواب دیتے کہ تنہائی میں تفکر و تدبر خوب ہوتا ہے اور تفکر و تدبر سے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت وہب بن منبع کا قول ہے کہ زیادہ تفکر سے انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ علم سے عمل کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک روز سہل بن علی کو چپ چاپ غور کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جواب دیا کہ صراط مستقیم پر، یعنی تفکر سے صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بشر کا قول ہے کہ اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کریں تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ دل کے ساتھ دو مختصر رکعتیں ساری رات کی بے توجہ نماز سے بہتر ہیں۔ سامعین، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں کہا کہ میں حکیم و دانا کا کلام اور زبانی جمع و خرچ قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہوں۔ جب اس کا ارادہ اور اس کی نیت، اس کی ہمت میرے لیے ہوتی ہے تو اس کی خاموشی کو تفکر خیال کرتا ہوں اور اس کے کلام کو تعریف سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ کلام نہ کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقل مند ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دل بولنے لگتے ہیں، پھر وہ حکمت کی باتیں بولتے ہیں۔ اسحاق بن حلف حکایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت داؤد طائی چاندنی رات میں اپنی چھت پر چڑھے اور آسمان اور زمین کے حالات سوچنے لگے۔ آسمان کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ اپنے ہمسایہ کے گھر میں گر گئے۔ ہمسایہ ننگے بدن ہاتھ میں تلوار لے کر باہر نکلا کہ کوئی چور ہے۔ جب حضرت داؤد پر نظر پڑی تو تلوار ہاتھ سے رکھ دی اور پوچھا، آپ کو کس نے چھت سے گرایا؟ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ اعلیٰ و اشرف مجلس یہ ہے کہ انسان توحید کے میدان میں بیٹھ کر تفکر کرے اور معرفت کی ہوا کو سونگھے اور دوستی و قرب کے دریا سے محبت کا پیالہ پیے اور اللہ پر حسن ظن رکھے۔ پھر کہا، سبحان اللہ، یہ مجلس کیا ہی عمدہ اور اس کی شراب کیسی لذیذ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جس کو یہ نصیب ہوا۔ حضرت شافعی نے کہا ہے کہ کلام میں خاموشی اختیار کرو اور تفکر و تدبر سے کام کرو۔ نیز فرمایا کہ کاروبار میں بخوبی غور کرنا نقصان اور دھوکے سے بچاتا ہے اور عقل و تدبیر سے کام لینا ندامت و خسارت سے بچاتا ہے۔